السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پر بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گی۔ نماز کی اہمیت، اس کی پابندی کرنا، یہ سب ہم جانتے ہیں، پر اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا نہیں کر پاتے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص کر ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جو نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں پر وقت پر نہیں کر پاتے، کیونکہ کوئی جاب میں مصروف ہوتا ہے، کوئی ٹیوشنز، کوچنگ، ایگزامز وغیرہ میں بزی ہوتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم 5 وقت کی نماز بنا قضا کیے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں یہ سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کریں۔ فجر کی نماز یقیناً مشکل ہوتی ہے پر مومن کے لیے آسان۔ تو اپنی صبح فجر سے شروع کریں۔ فجر کی نماز میں نہ جاب بیچ میں آتا ہے، نہ ٹیوشن، نہ کوچنگ، نہ ہی کچھ اور۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی آتا ہے تو وہ ہے شیطان۔ تو بس شیطان سے جیتنا ہے اور ایمان کو ظاہر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں ظہر نماز کی۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن اس وقت اسکول، کالج یا جاب پر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی اسکول 2 بجے ختم ہو جاتی ہے وہ نماز کو فوکس کرے اور دوستوں میں وقت نہ برباد کریں، بلکہ جلد سے جلد بنا کہیں اور وقت ضائع کیے گھر پہنچے اور فوراً وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اب جن لوگوں کی چھٹی 4 بجے ہوتی ہے وہ کیا کریں؟ نماز کا وقت تو نکل گیا، پر ابھی بھی موقع ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں کہ ظہر کا وقت کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ظہر 11:27 میں شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 11:27 میں ظہر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جاب لیٹ سے شروع ہوتی ہے تو آپ ظہر ادا کر کے نکلیں۔ آپ بالکل ریڈی رہیں، بس جیسے ہی وقت شروع ہو نماز پڑھیں اور پھر نکل جائیں جاب یا کالج کو۔ اگر وقت زیادہ نہ ہو تو صرف 4 رکعت فرض ادا کریں۔ پر وہ لوگ کیا کریں جن کو یہ وقت بھی نہیں ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل دیا ہے الحمدللہ۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایکسٹریم سچویشنز میں آپ 2 نماز کو ملا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نماز قضا ہونے والی ہے کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نماز ادا کر سکیں، تو ایسے میں آپ ظہر اور عصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا مغرب اور عشاء بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلے جانتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو ڈر ہے کہ آپ ظہر نہیں پڑھ پائیں گے کسی بھی صورت میں، تو ایسے میں آپ کو ظہر کے وقت رہتے ہی یہ نیت کر لینا ہے کہ آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ یہ نیت ظہر کے وقت ہی کرنا ضروری ہے۔ اب جب آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ کو ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے۔ ان 2 فرض کے بیچ کوئی سنت نہیں پڑھیں۔ اس طرح نماز کو ملانا صرف اسی وقت صحیح ہوگی جب آپ کو ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی اور آپ کے پاس نماز ادا کرنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، یا جگہ تو ہے لیکن پبلک کمپلین کرے گا اور آپ قانونی ایشوز میں پھنس سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ حنفیوں کے نزدیک ایسی نماز درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود حنفی ایکسٹریم سچویشنز میں دوسرے امام کو فالو کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور ہم امام احمد کو اس جگہ فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی تو آپ ظہر کے وقت ہی 4 رکعت ظہر فرض اور اس کے ٹھیک بعد 4 رکعت عصر فرض پڑھ لیں۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ نماز اذان سے نہیں بلکہ وقت سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے کتنے ہی جگہ پر مسجد نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہوتی، پر پھر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز فرض ہے۔ اب بات کرتے ہیں مغرب نماز کی۔
تو یہاں بھی کئی لوگ باہر ہوتے ہیں جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے یا اور کئی مسئلوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اپنے گھروں میں یا مرد حضرات قریبی مسجد میں جائیں بنا وقت گوائے۔ نماز پر فوکس کرے کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ شیطان آپ کو بہکائے گا کہ چلو تھوڑا دوستوں سے گپے مار لیتے ہیں، تھوڑا گھوم لے، پر آپ کے ذہن میں نماز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اللہ نے جو ہدایت دیا ہے اس پر شکر کا اظہار کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مغرب نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نماز فوت ہو جائے گی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل صحیح، آپ کو مغرب کے وقت رہتے ہی یہ نیت کر لینا ہے کہ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو 3 رکعت مغرب کی فرض نماز پڑھیں اور اس کے فوراً بعد عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھیں، پھر عشاء کی سنت اور وتر ادا کریں۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت صرف 15-20 منٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی اندھیرا ہوا بس وقت ختم، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ گوگل میں مغرب نماز سرچ کریں تو دیکھیں مغرب شروع ہو رہی ہے آج 5:25 میں اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے 6:39 6:39 میں، مطلب آپ 6:38 تک مغرب نماز ختم کر سکتے ہیں انڈر ایکسٹریم سچویشنز، اور آپ عشاء 6:39 میں پڑھ سکتے ہیں، آذان نہیں ہوئی ہے تب بھی، کیونکہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے، ڈنر وغیرہ یا کسی فنکشن میں، تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء نماز پڑھ کر ہی نکلیں، کیونکہ آتے آتے ہم تھک جاتے ہیں اور شیطان ہمیں بہکا کر نماز سے دور لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی بہن، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس قدر آسانی کی ہے کہ ہم نماز کو ادا کر پائیں۔ ضرورت ہے تو صرف ہمارے پختہ ارادے کی۔ تو نماز ہر حال میں پڑھیں، کیونکہ یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ اللہ نے یہ بھی ہم پر احسان کیا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو تو ہم کسی سہارے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، وہ نہ کر سکیں تو بیٹھ کے پڑھیں، وہ بھی نہ کر سکیں تو لیٹ کے اشارے میں پڑھیں، مگر پڑھیں۔ مومن بندوں کی یہی پہچان تو ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اس خاص عبادت میں پابندی کرنے کے لیے جو ہم کو اللہ سے قریب لے جاتا ہے اور برائیوں سے دور، بشرطے یہ ہے کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔